اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سلطان العارفین عاشق الصادقین حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ سینے وچ مقام ہے قیدا، مرشد گل سمجھائی ہو، اے ہو سا جو آوے جاوے ہور نہ شے کائی ہو، اسنو اسم العظم آکھن اے ہو سر الہی ہو، اے ہو موت حیاتی باہو، اے ہو بھیت خدائی ہو۔ ناظرین کرام، برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی ترقی کا راز اولیاء اعظام کی کاوشیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین اسلام کی ترقی اور ترویج کے لیے وقف کر دیا۔ یہ انہی کی ہی دن رات کی محنت کا ثمر تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ عز و جل کا فرمان برصغیر پاک و ہند کے کونے کونے میں پہنچا۔ جب ان اولیاء اعظام کی کوششوں سے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مختلف معاشرتی برائیوں اور بدعتوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر اولیاء اعظام کی جماعت ہی آگے بڑھی اور لوگوں میں اسلام کی حقیقت اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ انہی اولیاء اعظام میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی نمایاں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ مادر ذات ولی اللہ تھے، اس لیے شروع سے ہی کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ میں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جو کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحب کرامت ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ انہی واقعات میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کھیتی باڑی میں مصروف تھے۔ آپ کے پاس پنجاب کے ایک دور دراز علاقے سے ایک مفلوک الحال شخص آیا۔ اس شخص کی کئی بیٹیاں تھیں جو کہ شادی کے قابل ہو چکی تھیں۔ وہ مفلوک الحال شخص چونکہ خاندانی تھا، اس لیے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر صاف ستھرا لباس پہنتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے علاقہ کے لوگ اس کی مالی آسودگی سے واقف نہ تھے۔ اس کی ظاہری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان کے کئی لوگوں کی طرف سے اس کی بیٹیوں کے رشتے آتے تھے، لیکن وہ اپنی مالی حالت کی وجہ سے اس قابل نہ تھا کہ ان کی شادی کا انتظام کر سکتا۔ ایک روز وہ تنگ آ کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضرت میرا تعلق سادات خاندان سے ہے اور میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، لیکن اب سفید پوشی کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار شخص ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی گزار چکا مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل مجھے اس مشکل سے نجات دے۔ وہ بزرگ اس کی بات سن کر کافی دیر تک مراقبہ کی حالت میں رہے، پھر سر اٹھا کر انتہائی معذرت بھرے لہجے میں ان سے کہا، آپ کو جو بیماری لاحق ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں۔ اس شخص نے مایوس ہو کر کہا، حضرت میں تو دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ بزرگ نے صاف لہجے میں کہہ دیا، اب دعا ہی تمہاری دوا ہے اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں کہ تمہارے سر اور گھر سے گردش وقت کو ٹال سکوں۔ بزرگ کا انکار سن کر اس شخص نے بہت ہی غمناک لہجے میں پوچھا، حضور میں نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، وہ لوگوں کا حسن سلوک ہے اور میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، مگر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی زمین مستجاب الدعات بندوں سے خالی نہیں ہوئی۔ میں تمہیں ایک ایسے شخص کا بتا سکتا ہوں جس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کبھی دعا کو رد نہیں کیا۔ وہ شخص دریائے چناب کے کنارے ایک علاقہ شور کوٹ میں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ یقیناً تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ مایوسی کے بادل چھٹ گئے۔ وہ شخص حضور سید العارفین حضرت سلطان باہو سرکار کے پاس حاضر ہوا اور اپنا سارا ماجرا بیان کر دیا۔
اس وقت حضور کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ اس شخص کی نظر جب آپ پر پڑی تو دل میں کہا یہ تو خود پریشان حال شخص معلوم ہوتا ہے، میری مدد کیا کرے گا؟ یہ خیال آنا تھا، ابھی وہ شخص ایک قدم بھی نہ پلٹا کہ حضرت سلطان باہو کی آواز آئی، اے سید، اتنا طویل سفر بھی اختیار کیا، موسم کی سختیاں برداشت کی، پھر بھی ہم سے ملے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، فوراً ہی اپنے گھوڑے کی پوچھ سے نیچے اترا، فرمایا سید آپ میرا ایک کام کرو، میں آپ کا کام کرتا ہوں، اس لیے کہ کام کا بدلہ کام ہوتا ہے۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، شیخ ایک سوالی آپ کے کیا کام آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک میں کام سے فارغ نہ ہوں آپ نے بس میرا ہل چلانا ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ ایک طرف کو چلے گئے۔ وہ سید زادہ اس سوچ کے ساتھ ہل چلانے لگا کہ حضرت اس قدر کشف کے مالک ہیں، میرا کام ضرور کر دیں گے اور میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جاؤں گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلطان باہو تشریف لائے اور اپنے سامنے پڑے ہوئے مٹی کے ڈھیلے کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ آپ کے اس عمل کی اس سید زادے کو بہت حیرانی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھیں اس وقت چندھیا گئی جب اس نے دیکھا کہ ساری مٹی سونے کی ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام کرم تھا، لیکن لوگوں میں وہ بڈھ کے نام سے مشہور تھے۔ وہ سرکار کے آستانہ عالیہ سے ذرا فاصلے پر مقیم تھے۔ انہوں نے اپنی خانقاہ میں ایک مٹی کا پیالہ رکھ چھوڑا تھا، جو بھی حاجت مند اپنی حاجت لے کر آتا آپ اسے کہتے کہ اس مٹی کے پیالے میں ایک چیتل ڈال دو۔ چیتل اس وقت کی کرنسی کا نام ہے، گویا ایک پیسہ ڈال دو۔ حاجت مند اس میں پیسہ ڈالتا، آپ ایک مخصوص وقت میں مراقبہ فرماتے اور دعا کرنے کے بعد اسے کہتے کہ جاؤ تمہاری مراد پوری ہو گئی، اور اگر مراد پوری نہ ہوتی تو اسی شخص سے کہتے کہ اپنا پیسہ واپس لے لے۔ ایک بار ایک سادات خاندان آپ کے پاس آیا، ان کے ایک لڑکے کو بے گناہ ہونے کے باوجود پھانسی کا حکم ہو گیا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ پیسہ ڈال دو۔ پیالے میں انہوں نے ویسا ہی کیا۔ مراقبہ کے بعد سرکار نے فرمایا کہ پیسہ واپس لے لیں، مطلب آپ کی منت پوری نہ ہوگی۔ وہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، آج آپ اللہ کے قریب ہیں، دعا کریے کہ ہمارا بے گناہ بیٹا بری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پیسہ پھر واپس ڈال دیں، منت پوری ہوگی۔ اس کے بعد وہ حضرت سخی سلطان باہو کے پاس تشریف لائے۔ مریدین کی ایک جماعت حضرت سخی سلطان باہو کے ساتھ تھی۔ سرکار نے فرمایا بابا پہلے انکار کیا اور پھر اقرار، وجہ کیا تھی؟ خلیفہ نے فرمایا حضور وہ آل نبی اولاد علی ہیں، میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ان کو خالی ہاتھ لوٹاتا، اس لیے دعا کی۔ اب اسی دعا کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی حاضر ہوں، دعا فرمائیے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ چند دن کے بعد وہ سید زادہ بری ہو گیا، لیکن اسی دن آپ کے خلیفہ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفنانے کے بعد واپس آئے۔ مریدین نے پوچھا حضور آپ تو ہمارے پاس تھے اور خلیفہ جی آپ سے بہت دور، لیکن اس کے باوجود آپ میں جو باتیں ہوئیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس خلیفہ نے آل نبی اولاد علی کی لاج رکھنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اس لڑکے کی جگہ اس کی جان لے لے اور اس کو آزاد کر دے۔ گویا اس نے اپنی جان کا نذرانہ اس سید زادے پر وار کر اس کی جان بخشی کروائی اور مجھ سے بھی دعا کے لیے کہا کہ خلیفہ کی جان کے بدلے سید لڑکے کو بری کر دیا جائے۔ اس طرح محبت سعادات میں خلیفہ نے اپنی جان کے بدلے اس سید زادے کی جان بچا لی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو بھی سعادات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہم سے مشکلات کو دور کرے۔ ناظرین، ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔